السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر ہے 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی منافقوں سے، کہ زمین میں فساد مت ڈالو، تو منافق کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، سن لو یقیناً وہی تو فساد ڈالنے والے ہیں، یعنی منافق، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی منافقوں سے، ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، یعنی منافق، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے۔ پیارے بھائیوں، ترجمہ تفسیر یہ سبق نمبر 14 ہے۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا تفسدو نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو تو کہتے ہیں، انما نحن ہم تو صرف
مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم بلا شبہ وہی ہیں المفسدون فساد کرنے والے، ولیکن اور لیکن لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے آمنو تم ایمان لے آؤ، کما جیسے آمنا ایمان لائے الناس لوگ، قالو تو کہتے ہیں یعنی منافق کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف، الا خبردار، انہم بلا شبہ وہی ہیں السفہاء بے وقوف، ولیکن اور لیکن لا یعلمون نہیں وہ جانتے، وَإِذَا لَقُوا اور جب وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لے آئے ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہا ہوتے ہیں اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے سرداروں کی طرف، قالو تو کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحنو ہم تو صرف مستہزئون استہزاء مذاق کرنے والے ہیں، اللہ یستہزئ اللہ تعالیٰ استہزاء مذاق کرتا ہے، بہم ان سے، ویمدہم اور بڑھاتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خرید لی الضلالۃ گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے، فما ربحت تو نہ نفع بخش ہوئی تجارتہم ان کی تجارت، وما اور نہ کانو ہوئے وہ مہتدین ہدایت پانے والے۔ پیارے بھائیو، ان آیات بینات کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کے تعلق سے فرمایا، ان منافقوں سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو یہ بجائے اپنی غلط روش کو درست کرنے کے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں زمین میں فساد سے مراد کفر اور نافرمانی ہے کہ کفر مت کرو اور نافرمانی مت کرو، تو یہ اللہ کا کفر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ منافقین کے زمین میں فساد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ان کا ارتکاب کرتے ہیں، فرائض کو، نماز وغیرہ کو ضائع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں شک کرتے ہیں، جس کی تصدیق اور جس کی حقانیت کے یقین کے بغیر عمل قبول نہیں، اور خود بھی شک میں مبتلا ہیں، مومنوں کی تکذیب کرتے ہیں اور اہل تکذیب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پھر جب بھی انہیں موقع ملتا ہے اولیاء اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ان لوگوں جیسا ہوتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی۔ تو یہ زمین میں فساد کرنے والے اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ان کاموں کا ارتکاب اور جن کاموں کا حکم دیا ان کو چھوڑ دینا، جیسا کہ عبداللہ بن ابی عہد کے موقع پر اس نازک صورتحال میں کہ جب مسلمان تعداد میں کمزور ہیں، یہ اپنے 300 بندے لے کر پیچھے کھڑا ہو گیا اور جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اسی طرح
ان لوگوں کا فساد یہ ہے منافقوں کا کہ یہ مومنوں کی بجائے کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں جن سے اللہ نے دوستیاں کرنے سے منع فرمایا. جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ کے اندر فرمایا کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کہ تم کافروں کو دوست مت بناؤ. یہاں اللہ نے منع کیا اور یہ منافق مومنوں کی بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں. منافق چونکہ بظاہراً ایمان کا اظہار کرتا ہے اس لیے اس کا معاملہ مومنوں سے چھپا رہتا ہے اور اس کی طرف سے فساد جو ہے وہ برپا ہوتا ہے، مومنوں کے ساتھ دھوکہ دہی سے کام کرتا ہے اور مومنوں کی بجائے کافروں کی دوستی کا دم بھرتا ہے کہ اللہ نے کافروں کے ساتھ دوستیاں اختیار کرنے سے منع فرمایا. ان آیات بینات میں منافقوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آمنو کما آمن الناس، جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ. یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جو خلوص دل سے ایمان لائے اور ایک اللہ کی طرف ہوئے اور کسی دنیاوی نقصان کی پرواہ نہ کی. تو اللہ نے منافقوں کو یہ حکم دیا جیسے صحابہ ایمان لائے تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ. یہاں سے ایک تو صحابہ کرام کے ایمان لانے کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ نے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ابو بکر و عمر عثمان علی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آئیڈیل بنا دیا کہ جیسے وہ ایمان لائے تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ، اور وہی ایمان قابل قبول ہوگا جس طریقے پر ابو بکر و عمر عثمان علی عائشہ حفصہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے. اب منافقوں کو جب کہا جاتا کہ اسی طرح ایمان لاؤ تو منافقوں نے کہا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لانے والے نہیں. عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے دیگر منافق ساتھیوں کی نظروں میں، ان کے خیال میں اور ان کی سمجھ بوجھ میں یہ صحابہ کرام نعوذ باللہ بے وقوف تھے. بے وقوف کیوں کہا؟ کہ آپ کو صحابہ میں سے ایسے صحابی مل جائیں گے جنہوں نے نئی نویلی پہلی رات کی دلہن کو چھوڑا، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے. ابو بکر و عمر عثمان کی طرح کے صحابہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسے صحابہ جنہوں نے اپنا گھر کا کل مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، یہاں تک کہ دیواروں پر ہاتھ پھیرے. اگر کوئی سلائی کڑھائی کے لیے سوئی موجود تو وہ بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی جائے. اسی طرح مال خرچ کرنے والوں نے مال خرچ کیا، جان دینے والوں نے جان دی. اور انہی صحابہ میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ بھی موجود، جو معصوم ایک نہیں کئی بچیاں چھوڑ کر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں. کوئی صحابی دلہن چھوڑ رہا ہے، کوئی بیوی کو بیوہ کیے جا رہا ہے، کوئی معصوم بچوں کو یتیم کیے جا رہا ہے، کوئی عثمان کی طرح پورا مال اللہ کے نبی کی قدموں میں ڈھیر کیے جا رہا ہے. منافقوں کی سوچ سمجھ یہ تھی کہ یہ تو نعوذ باللہ بے وقوف ہیں، ناسمجھ ہیں، یہ احمق ہیں. اور ان کے نزدیک عقل مندی یہ تھی مال جمع کیا جائے، بیوی بچوں میں رہا جائے، جان کا اور مال کا نقصان نہ کیا جائے. اور جو صحابہ نے کیا ان کے نزدیک یہ جان اور مال کا نقصان ہے. بیویاں بیوہ کرا لینا، بچے یتیم کرا لینا، کل مال حضرت ابو طلحہ حضرت طلحہ کی طرح وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں نچھاور کر دینا، کروڑوں کے قیمتی باغ اور پراپرٹی کو آ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دینا. منافقوں نے کہا کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے کہ جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے، مال سے بھی ہاتھ دھونے پڑے، روپے پیسہ پراپرٹی سے بھی ہاتھ دھونا پڑے. اللہ رب العالمین نے فرمایا بے وقوف تو تم ہو جنہوں نے اپنی جان مال تن دھن اللہ کے رسول پر قربان کر دیا اور بدلے میں اللہ کی جنتوں کے وارث ٹھہرے. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نے مومنوں سے سودا کیا،
اللہ نے مومنوں سے تجارت کی. ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ. اللہ نے مومنوں سے سودا کیا، تجارت کی. کیا کہ مومن اپنی جان اپنا مال اللہ کو دیں گے اور بدلے میں اللہ سے جنت لیں گے. اور یہ تجارت ہوگی کہاں، منڈی لگے گی کہاں؟ یہ بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں، خیبر میں، یہ جہاد کے میدانوں میں تجارت ہوگی. اور صحابہ نے اس تجارت کو خوب خوب کمایا، اپنی بیویاں بیوہ کرائیں، بچے یتیم کرائے، جان مال اللہ کی راہ میں خرچ کی. اور اللہ سے اس جان و مال کے بدلے کیا لیا؟ جنت خرید لی. تو منافقوں نے کہا کہ یہ تو سراسر بے وقوفی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا بے وقوف تم ہو، لیکن کو تمہیں اپنی بے وقوفی کی سمجھ نہیں. اللہ کی راہ میں جان مال نہ دینا، اللہ کے حکموں کو پسے پشت ڈال لینا اور جان مال بچا لینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں. اس دنیا میں ہم کتنا جی لیں گے؟ اس دنیا میں کسی کو زندگی مل جائے گی 40 سال، 50 سال، 100 سال، بالآخر اس کے بعد مرنا ہی مرنا ہے. اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی. صحابہ نے جنت کی زندگی کو پا لیا، دنیا کی زندگی کو قربان کیا. اور وہ جنت کی زندگی جو ہمیشہ جوانی ہی جوانی ہوگی، جنت کی حوریں، جنت کی بیویاں جو حیض سے، نفاس سے، خون سے، پلیدگی سے سراسر پاک ہوں گی، اس جنت کی زندگی کو خرید کر دنیا کی زندگی بیچ کر انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا. اور جن منافقوں نے آخرت کی زندگی برباد کر ڈالی، اس کے مقابلے میں یہ نکمی اور فضول دنیا کی زندگی پر راضی ہوئے بے وقوف تو یہ ہیں. اللہ نے فرمایا بے وقوف منافق ہیں، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں. اسی طرح منافقوں کی ایک اور بد خصلت کا ذکر فرمایا. منافق ایمان والوں کے پاس آتے تو آ کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ شیطانوں کی طرف، شیطان سے مراد جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، اور شیاطین سے مراد یہ کافروں کے سردار اور کافر لوگ اور کافر قبیلے. تو جب منافق کافروں کے پاس جاتے کہتے ہم تو ایمان والوں سے ٹھٹا کر رہے ہیں، مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. ایمان والوں کے سامنے آ کر کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سب سے زیادہ برا دو رخے شخص کو پاؤ گے. سب سے برا بندہ وہ ہے جس کے دو منہ ہیں، جس کے دو فیس ہیں، دو چہرے ہیں، اور جو مختلف لوگوں کے پاس اس کے مختلف چہرے. فرمایا سب سے زیادہ برا دو رخے، دو چہروں والے، دو فیس رکھنے والے کو پاؤ گے، جو ان لوگوں کے پاس ایک رخ لے کر جاتا ہے اور دوسروں کے پاس ایک اور رخ لے کر جاتا ہے. بخاری مسلم. یہی معاملہ منافقوں کا تھا. ایمان والوں کو آ کر کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے انہیں کہتے ہم تو ایمان والوں سے ٹھٹا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. ایمان والوں سے ٹھٹا اور مذاق ہو رہا ہے. اور یاد رکھیے دو نمبرہ بندہ، دو رنگا بندہ، اس کی جہاں مسلمانوں میں عزت نہیں ہوتی وہاں کافروں کے اندر وہ گھٹیا تصور ہوتا ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا، علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا دو رنگی چھوڑ دے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا. مومن بننا ہے تو ابو بکر و عمر کی طرح مومن بن کر دکھانے کی کوشش کرو. یہ نہ ہو کہ مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، جدھر فائدہ دیکھا
ادھر کو چل پڑا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان آیات میں فرمایا کہ ان لوگوں نے گمراہی کو خرید لیا، ہدایت کو چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ ان کی تجارت ایسی تجارت ہے کہ یہ تجارت نفع مند نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا نہ ہدایت پانے والے۔ ایک تجارت منافقوں کی تھی کہ انہوں نے دنیا خرید لی، آخرت برباد کر ڈالی۔ ایک تجارت صحابہ کی تھی، جان بھی دیا، مال بھی دی، لیکن جنتوں کے وارث بن گئے اور جنتیں ان لوگوں نے خرید لیں۔ منافقوں کی تجارت یہ تھی، آخرت برباد کر ڈالی، دنیا خرید لی۔ مومنوں کی تجارت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جان، اپنی مال اللہ کے سپرد میں کی۔ ان مومنوں میں سے بعض تو غازی بن کر لوٹے اور لوٹتے ہیں، مال غنیمت بھی ملتا ہے، غلام اور لونڈیاں بھی ملتے ہیں، اور بیل اور اونٹ اور جانور بھی ملتے ہیں۔ مومن دونوں صورتوں میں فائدے میں رہتا ہے۔ اگر جہاد میں شہید ہونے سے بچ گیا تو غازی بن کر لوٹے گا اور اس کی شان ہی شان ہے، اور اگر اس کی گردن کٹ گئی تو یہ شہید ہے اور آخرت کے اندر اس کے لیے جنتے ہی جنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کے جسم کو، شہید کی روح کو مثالی جسم دیا جاتا ہے اور وہ عرش نیچے موجود گھونسلوں میں رہتے ہیں، وہاں سے اڑ کر اللہ کی جنتوں میں سے جا کر کھاتے اور پیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا۔ کون سی تجارت تھی؟ دنیا بچا لو، آخرت برباد کر ڈالو۔ اور صحابہ کی تجارت کیا تھی؟ دنیا کو آخرت پر قربان کرو، آخرت بھی بنا ڈالو، دنیا بھی بنا ڈالو۔ غازی بن گئے تو یہاں بھی فائدہ، شہید ہوئے وہاں بھی فائدہ۔ پیارے بھائیو، یہ تھی آج کی آیات بینات۔ ان منافقوں کو کہا گیا فساد مت کرو، انہوں نے کہا کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ جیسے آج جاہل مسلمانوں کا، کلمہ گو مشرکوں کا حال ہے کہ انہوں نے بدعات کو جو ہے وہ ادب و احترام کا نام دے دیا، انہوں نے شرک کو تعظیم کا نام دے دیا، اور اسی طرح موسیقی کو روح کی غذا کا نام دے دیا، اور اسی طرح دیگر معاملات میں۔ تو جب دل خراب ہوتا ہے تو برائی نظر آنا ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اندر ہمیں ایمان والوں کی صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقوں کی صفات سے اور کفر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو تھانہ کچہریوں میں ہیں اللہ ان کی وہاں سے جان خلاصی کرائے۔ جو بے نمازی ہیں اللہ ان کو نمازی بنائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ جو بہنیں نکاح کے اور شادی کے انتظار میں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دیندار رشتوں کا سبب بنائے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے، قرآن و حدیث مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔